آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں، اگر آپ کی لائٹ بند ہے تو فوراً آن کر لیجئے، کیونکہ یہ رات اور یہ کہانی کمزور دل والوں کے لیے نہیں۔ یہ واقعہ ایک پرانے گاؤں کا ہے۔ گاؤں سرسبز کھیتوں کے درمیان بسا ہوا تھا، لیکن اس کے کنارے ایک پرانی حویلی کھڑی تھی، جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وقت بھی اس پر اثر نہیں ڈال سکا۔ بڑی بڑی محرابیں، مضبوط پتھر کی دیواریں اور بھاری لکڑی کے دروازے۔ دور سے دیکھنے پر لگتا تھا جیسے وہاں اب بھی کوئی بادشاہی خاندان رہتا ہو، مگر حقیقت یہ تھی کہ کئی سالوں سے وہ حویلی سنسان پڑی تھی۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ اس حویلی میں ایک ایسی عورت کا سایہ بھٹکتا ہے جس کی موت ظلم اور دھوکے سے ہوئی تھی۔ رات کے وقت اکثر اس کے قہقہے اور چیخیں سنائی دیتی تھیں۔ بچے تو دور کی بات، بڑے بوڑھے بھی سورج ڈھلنے کے بعد وہاں کا رخ نہ کرتے۔ اسی گاؤں میں ایک 30 سالہ لڑکی رہتی تھی جس کا نام عالیہ تھا۔ عالیہ ذہین اور دلیر مزاج تھی۔ اس نے تعلیم بھی حاصل کی تھی اور گاؤں کے لوگوں کی پرانی کہانیوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی، لیکن عالیہ کو اپنے دادا کی یادگار ایک پرانا چراغ چاہیے تھا جو اس حویلی میں رہ گیا تھا۔ اس رات جب گھڑی نے آدھی رات کا وقت بتایا، عالیہ ہاتھ میں لالٹین لیے تنہا حویلی کی طرف چل پڑی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے دوپٹے کو بار بار اڑاتے، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں دور سے آتی تھیں، اور ہر سناٹا دل کو دہلا رہا تھا۔ جب وہ حویلی کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ خود بخود چرچرا کر کھل گیا۔ اندر اندھیرا اور بوسیدہ بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ عالیہ نے ہمت کر کے قدم رکھا تو فرش پر اس کے جوتے کی آواز گونجنے لگی، جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ دیواروں پر لٹکتی پرانی تصویریں اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ہلنے لگیں۔ ایک تصویر میں ایک عورت تھی، بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ۔ عالیہ نے دیکھا کہ اچانک وہ آنکھیں زندہ ہو کر اسے گھورنے لگیں۔ اس نے جھٹ سے نظریں ہٹا لیں اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس کے کانوں میں ایک عورت کی دبی دبی سسکیاں سنائی دیں۔